بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 سفر 1440 ہجری بمطابق 3 نومبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ خواتین کے متعلق ہوٹلوں پر نئی پابندی۔ محکمہ سیاحت و قومی ورثے نے تمام ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کو حکم دیا ہے کہ اگر ان کے ہاں 18 برس سے کم عمر کی کوئی لڑکی یا خاتون رہائش اختیار کرے تو اس کی فوری اطلاع پولیس کو کی جائے۔ ایسی لڑکیاں جن کے پاس شناختی دستاویزات اور سرکاری دستاویزی ثبوت نہ ہوں، ان سے متعلق پولیس کو اطلاع کرنا لازم ہے۔ محکمہ سیاحت میں رہائشی امور کی خلاف ورزیوں کے ادارے کے سربراہ محمد الحمیدی نے جدہ میں منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ فرنشڈ اپارٹمنٹ یا ہوٹل میں قیام کے لیے خاتون کو قریب ترین پولیس اسٹیشن سے خط لینا ہوگا۔ ہوٹل یا فرنشڈ اپارٹمنٹ کے ملازم کو اپنے ہاں رہائش اختیار کرنے والی خاتون کے کوائف سے پولیس کو مطلع کرنا پڑے گا۔ سعودی لڑکیوں کی موت دریا میں ہوئی۔ بدھ کو دریائے ہڈسن سے نکالی جانے والی سعودی بہنوں تالا اور روتانا کی لاشوں کی بابت نئی امریکی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ان دونوں کی موت دریا میں گرنے کے بعد ہوئی، نہ کہ اس سے پہلے۔ سی بی ایس نیوز چینل نے اطلاع دی کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دریا کے اندر لڑکیوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، اس سے متعلق شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی موت سے پہلے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے۔ ابتدائی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ دونوں پانی میں ڈوب جانے سے پہلے زندہ تھیں۔ اللیس کے سیلاب میں ہندوستانی بہہ گیا۔ مشرقی اللیس کی وادی منسا کے سیلاب میں ایک ہندوستانی کارکن بہہ گیا، جبکہ چھوٹے ٹرک پر سوار 4 دیگر افراد زندہ بچ گئے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل سعید سرحان نے بتایا کہ وادی منسا 5 افراد چھوٹے ٹرک پر سوار ہو کر گزر رہے تھے کہ سیلاب اسے بہا کر لے گیا، تاہم 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ ایک ہندوستانی کارکن کی لاش جائے وقوع سے 4 کلومیٹر دور پکڑی پائی گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے لاش سردخانے میں محفوظ کرا دی۔ بارشوں کا سلسلہ 14 دن تک چلے گا۔ الجہنی ماہر موسمیات زیاد الجہنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعہ سے 14 دن تک بارش کا موسم چلتا رہے گا۔ بارشوں کا نیا سلسلہ سعودی عرب کے جنوب مغربی اور مغربی علاقوں سے شروع ہوگا۔ مکہ، مدینہ، حائل، القصیم، تبوک، حدود شمالیہ، الجوف، حفر الباطن اور مملکت کے شمالی اور شمال مشرقی علاقے بارش کی زد میں ہوں گے۔ الجہنی نے خدشہ ظاہر کیا کہ آئندہ ہفتے بارشوں میں شدت آئے گی۔ مکہ کے شمالی ساحل، مدینہ، حائل، القصیم، حدود شمالیہ اور حفر الباطن میں بارشوں کا زور زیادہ ہوگا۔ طائف میں سیکیورٹی آپریشن، غیر قانونی تارکین گرفتار۔ طائف میں پولیس نے مختلف محلوں میں چھاپے مار کر اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مختلف ممالک کے تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ چھاپہ مہم کے دوران غیر ملکیوں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر سلوک کیا گیا۔ آپریشن کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ گرفتار ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ جدہ ایشیائی چوکیدار کا الفیصلیہ میں قتل۔ جدہ کے الفیصلیہ محلے میں ایک عمارت کے ایشیائی چوکیدار کی خون میں لت پت لاش برآمد ہوئی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ایشیائی چوکیدار کی عمر 50 برس تھی۔ زمین پر پڑا ہوا پایا گیا۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ دھار دار آلے کی ضربوں کے نشانات تھے۔ پولیس نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کشیدگی پر قابو پا لیں گے، ترکی الفیصل۔ سعودی محکمہ خفیہ کے سابقہ سربراہ
شہزادہ ترکی الفیصل نے واضح کیا کہ گزشتہ 70 سالوں کے دوران سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بہت سارے چیلنجوں اور بحرانوں سے گزرے ہیں۔ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی تعلقات کے مطلع پر چھائے ہوئے بادل چھٹ جائیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ میں متعین سابق سعودی سفیر نے واشنگٹن میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ گزشتہ سالوں کے دوران بہت سارے مسائل اور دونوں ملکوں کے دلچسپی کے متعدد امور میں ایک ساتھ چلتے رہے۔ اگر دونوں ملکوں کے قائدین یعنی سعودی عرب کے 6 فرما رواؤں اور امریکہ کے 13 صدور پرعزم نہ ہوتے تو دونوں ملک درپیش چیلنجوں سے کسی طور پر نہ نمٹ سکتے۔ جدہ کے الفیصلیہ محلے میں سعودی لڑکی کی خودکشی۔ جدہ کے الفیصلیہ محلے میں چوتھی منزل سے ایک لڑکی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ماں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ 17 سالہ لڑکی سعودی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریضہ تھی۔ پولیس نے اس کی لاش ہسپتال بھجوا دی اور جائے وقوع سے تمام ممکنہ شواہد کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ اداروں کی درجہ بندی کے لیے اعلیٰ کمیٹی تشکیل۔ سرکاری اداروں اور ملازمتوں کی درجہ بندی کے لیے 9 اداروں کی نمائندہ اعلیٰ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی تمام متعلقہ اداروں اور ملازمتوں کا دقیق ترین شکل میں جائزہ لے گی اور کارکردگی کو مؤثر اور کامیاب بنانے کے ضامن عملی اقدامات تجویز کرے گی۔ کمیٹی ایک رہنما کتابچہ ترتیب دے گی جس میں کئی سرکاری اداروں کو ایک دوسرے میں ضم کرنے، ختم کرنے اور بعض نئے ادارے قائم کرنے کا تصور پیش کیا جائے گا۔ یہ سارا کام تفصیلی مطالعے اور دقیق ترین معلومات جمع کر کے انجام دیا جائے گا۔ کنگ فہد کمپلیکس نے مصحف المدینہ ایپلیکیشن جاری کر دی۔ کنگ فہد کمپلیکس نے مصحف المدینہ ایپلیکیشن جاری کر دی۔ اس کی بدولت قرآنی آیات کی تلاش آسان ہو گئی۔ کنگ فہد کمپلیکس عرصہ 35 سال سے قرآن کریم کی خدمت کر رہا ہے۔ مذکورہ ایپلیکیشن اسی طویل تجربے کا نچوڑ ہے۔ اس سے عام قسم کے کمپیوٹر پر بھی قرآنی آیات کو تلاش کرنا آسان ہوگا۔ ایپلیکیشن عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں موثر ہے۔ یہ بروایت حفظ اور بروایت ورش والے قرآن پاک کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ سعودی اور یمنیوں پر 1,20,000 ریال کا جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے مقامی شہری کو اپنے نام سے 2 یمنیوں کو کاروبار کرانے کا الزام ثابت ہو جانے پر عدالت کی جاری کردہ سزا نافذ کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق حائل میں فوجداری کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا تھا کہ سعودی شہری عبدالہادی العنزا اپنے نام سے یمن کے عبدہ حمود فرحان اور رہیب عبدہ فرحان کو حائل شہر میں پرفیوم اور میک اپ کے سامان کا کاروبار کرائے ہوئے تھے۔ الزام ثابت ہو جانے پر 1,20,000 ریال جرمانہ، کاروبار بند کرنے، تجارتی اجازت نامہ منسوخ کرنے، سجل تجاری کو ختم کرنے، آئندہ یہ کاروبار نہ کرنے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یمنیوں کو مملکت سے ڈی پورٹ کرنے اور آئندہ سعودی عرب آنے پر پابندی بھی عائد کر دی۔ عدالت نے یہ حکم بھی دیا کہ اس کا فیصلہ مقامی اخبار میں قانون تجارت کی خلاف ورزی کرنے والے 3 افراد کے خرچ پر شائع کیا جائے۔ وزارت تجارت نے ابتدائی اقدام کے طور پر عدالتی فیصلہ مقامی اخبارات میں شائع کرا دیا۔ کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو آن لائن کاروبار کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر تجارت سعودی وزیر تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد الغصبی نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب نے کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو آن لائن بزنس کی اجازت نہیں دی۔ البتہ نون نامی ایک کمپنی کو سعودی عرب میں آن لائن کاروبار کا اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب اور امارات کی مشترکہ کمپنی ہے۔ دونوں 50-50% کے مالک ہیں۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور ابوظہبی انویسٹمنٹ فنڈ اس کمپنی کے مالک ہیں۔ مکہ، مدینہ، باہا، جازان اور جدہ میں موسلا دھار بارش، نظام زندگی درہم برہم۔ جمعہ اور جمعرات کو بھی سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش ہوئی۔ نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، باہا، قصیم اور جازان میں بارش کی اطلاعات پہلے سے ہی تھیں۔ جدہ، العلیز، تیمہ، طائف میں وقفے سے بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی سابق اطلاعات کی بنا پر سعودی اور غیر ملکی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ضرورتاً ہی باہر نکلے۔ بڑے بڑے شہروں کی سڑکیں خالی نظر آئیں۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس بار بارش کے پانی کی نکاسی کا نظام
जद्दा और मक्का मुकरमा रीजन में मौसर साबित हुआ। दिन के वक्त जद्दा में रात का गुमान होने लगा था। गाड़ियों के ड्राइवरों ने हेडलाइट्स ऑन कर ली। हादसात से बचने के लिए हैजर्ड भी ऑन करके चल रहे थे। बाज मकामात पर सिग्नल बंद हो जाने के बायस ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए। जद्दा में वक्फे वक्फे से धूप भी निकलती रही। रात को 9 बजे के बाद घने बादल दोबारा बरसे, जिसकी इत्तला पहले से होने के बायस शहरी काफी मोहतात हो गए। सऊदी विजन 2030 हर मुहिब वतन का ख्वाब। सऊदी सफारतखाने की तर्जुमान फातिमा बाशन ने वाज़ेह किया कि सऊदी विजन 2030 सरकारी इदारों के नक्शे में तब्दीली लाने लगा। सऊदी अरब के सरकारी इदारों में नौकरशाही का रवाज तब्दील होने लगा। सऊदी अरब के सरकारी इदारे अब 2030 विजन के ताक़ुब में सरगर्दा हैं। कुवैत में इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया। कुवैती वज़ीर दाखिला ने मुल्की तारीख में इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा वाक़या सामने आने पर मुख्तलिफ ममालिक के 2900 तारकीन को गिरफ्तार कर लिया। कुवैती अखबार अल अंबा ने ये इत्तला देते हुए वाज़ेह किया कि वज़ारत दाखिला के एहलकारों ने हाल ही में 90 तारकीन को गिरफ्तार किया था। उन्होंने तहकीकात के दौरान तस्लीम किया कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों के साथ मुलाजमत के मुआहदे 3 फर्जी कंपनियों ने कराए थे। उन्होंने मुलाजमत हासिल करने के लिए कंपनी को मुआवजा दिया था, ताहम उन्हें मुलाजमत नहीं मिली। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इंस्पेक्टर ने तीनों कंपनियों के मालकान से पूछ-गुछ करके उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था, जबकि एक शामी को हिरासत में रखने का हुक्म जारी कर दिया था, क्योंकि सरकारी इदारों से साठ गांठ करने वाला वही था। इसी दौरान वजारत दाखिला के एहलकारों ने जलीब अल शूख के इलाके में छापा मारा, जहां से कई तारकीन पकड़े गए। तलाशी लेने पर पता चला कि वो ऐसी कंपनियों के कामों पर हैं जो हुकूमत से ठेके लिए हुए हैं। जब उनसे ड्यूटी पर ना जाने का सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाजमत के मुआहदे फर्जी थे, वो तो यहाँ आजाद कारोबार के लिए आए हुए हैं। उन्होंने फी वीजा 1500 से 3000 दीनार अदा किए। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र से है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट करके अपने शहर का नाम लिखिए ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। अगर आप चाहते हैं किसी तरह सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।